بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں خرم گردیزی آپ سب کو ایک بار پھر پروگرام صحت زندگی سچ نیوز کا لائیو کلینک بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں جناب۔ پروگرام صحت زندگی منگل سے جمعرات 3 دن 4 بجے سچ نیوز پہ لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ صحت کی بات کرتے ہیں، بیماریوں کے بچاؤ کے سلسلے میں بات کرتے ہیں، مختلف موضوعات جو آپ کی صحت سے جڑے ہوئے ہیں تمام چیزوں میں بات کی جاتی ہے۔ پاکستان کے ماہر اتھینٹک ہیلتھ پروفیشنلز اور ڈاکٹرز کو دعوت دی جاتی ہے پروگرام میں، تاکہ ایک صحیح انفارمیشن ایجوکیشن لوگوں تک پہنچائی جا سکے ہیلتھ کے سلسلے میں۔ جناب جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، منگل کے دن ہم لوگ خاص طور پہ بات کرتے ہیں دل کی امراض کے سلسلے میں، ہارٹ ایشوز کے سلسلے میں، اور ڈاکٹر راجہ مہدی احسن ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دیتے ہیں ہمیشہ اس پروگرام کے سلسلے میں۔ دل کے امراض دل سے اور جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ بھی بات ہم لوگ کرتے ہیں، ڈائبٹیز پہ بھی بات کرتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو منگل کا دن جو ہے ہم لوگ دل کے امراض کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر راجہ مہدی احسن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب چیف کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل اسلام آباد میں، ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ہم جو سلسلہ وار گفتگو ہماری چلتی ہے دل کے امراض کے سلسلے میں اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو کوئی سوال ہے کال کریں 0512321200 0512321203 دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ایک بار پھر ہمارے پروگرام کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا سلسلہ وار پروگرام آپ کے ساتھ جاری ہے ہر منگل کو، اور مختلف زاویوں سے آپ دل کے امراض کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج آپ نے بتایا کہ 2 نئے قسم کے ٹریٹمنٹ آپشنز آئے ہیں، جس میں آپ نے ایک ڈیٹاکسیفیکیشن اور دوسرا نیچرل بائی پاس۔ تو ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہے یہ کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ خرم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو میں آپ کو اور آپ کے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے ہر ہفتے بلاتے ہیں، تاکہ کیونکہ امراض قلب آپ کو پتہ ہے کہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، بالکل ہمارے وارڈز بھرے ہوتے ہیں، بالکل، اور ینگ لوگوں میں بے تحاشا ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور جو ینگ ایجز میں آگے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، بلکہ ان کا سروائیول ریٹ بھی بہت کم ہو جاتا ہے، سڈن ڈیتھس اور سڈن ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جو بالکل آپ نے بتایا تھا جوانوں میں جو ہوتا ہے۔ جی بالکل ہوتا ہے۔ تو ٹریٹمنٹ آپشن ایک تو روٹین کے آپ کے ٹریٹمنٹ چل رہے ہوتے ہیں آپ کے، جو ہے نا کہ آپ اینجیوگرافی کراتے ہیں، آگے اینجیوپلاسٹی کروا لی، بائی پاس کروا لیا۔ تو اس کی یہ جو مین جو بیسیکلی یہ جو ٹریٹمنٹ ہم آفر کر رہے ہیں یہ ڈیٹاکسیفیکیشن تھراپی، ٹھیک ہے، یہ نان انویسو ٹریٹمنٹ ہے، اس میں کوئی باڈی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی، سرجیکل کوئی پروسیجر نہیں ہے کسی قسم کا، بغیر باڈی کو چھیڑے، بغیر باڈی کو ٹچ کیے، بغیر اس کو آپ کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور اس میں بیسیکلی ہوتا ہے کیا ہے کہ اس کے وہ ہم کہتے ہیں کہ ریورسل آف دا پروسیس، یعنی اس میں جو ہماری روٹ کاز ہوتی ہے، جو بلاکیجز بن جاتی ہیں باڈی کے اندر، ہماری جو ویسلز ہوتی ہیں آرٹریز کے اندر، آپ دیکھیں نا بین جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے بعد اینجیوگرافی کا پتہ چلتا ہے یہ 60% بلاک ہے، 80% ہے، یہ 90% بلاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بلاکیج کو یہ ریورس کرتے ہیں۔ بلاکیج بیسیکلی اس میں کولیسٹرول بھی شامل ہوتا ہے، اس میں جو بلاکیج وجہ ہوتی ہے اس میں کیلشیم ہوتا ہے، میگنیزیم ہوتا ہے، اس میں آئرن ہے، لیڈ ہے، اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو پوائزنس بھی ہوتے ہیں بعض۔ تو ان کے ساتھ یہ جو ہم انجیکشن اس میں یوز کرتے ہیں، تھرو ڈرپ اس میں ہم لگاتے ہیں یہ، اور یہ جو بلاکیجز بنتے ہیں ان کو ریورس کیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے کیا ہے کہ اس میں جو ای ڈی ٹی انجیکشن ایک یوز ہوتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی انجیکشنز ہوتے ہیں۔ تو پیشنٹ کو ہم ایک شارٹ ایڈمیشن کہہ لیں، اس میں کر کے کینولا لگ کے اس کے اندر یہ انجیکشن انجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور باقی جو مختلف انجیکشن بی کمپلیکس بھی ہے اس میں، اور زائلوکن بھی ہے، اور آئرن جو ڈیکاڈرون یا ایول اس طرح کے انجیکشن وہ بھی ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سلولی تقریباً 3 to 4 آورز میں یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے، اور اس میں جو ای ڈی ٹی انجیکشن ہے، جو یہ جو کیمیکلز ہیں ان کے ساتھ جا کے کیلیٹ کر لیتا ہے، یعنی یونائٹ ہو کے تو باڈی سے یہ فلش آؤٹ کر لیتا ہے، یعنی جتنے بھی یہ کیمیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ باڈی سے جب نکلتے ہیں تو آپ کی جو شریانیں ہیں، جو آرٹریز ہماری، وہ 30-40% تک کھل جاتی ہے۔ زبردست۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو پیشنٹ کے سمٹمز ہوتے ہیں، جو انجائنا کے سمٹمز، ہم پیشنٹ کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں چلتا ہوں درد ہوتا ہے، یا بعض اوقات بیٹھے بیٹھے لوگوں کو درد اور ہوتا ہے یہ بلاکیجز کی وجہ سے، تو وہ یا لوگوں کو ڈسنیا ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، سانس پھول رہا ہے، تو وہ آلموسٹ یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا اس میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ زبردست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو نزلہ شریانے
بند ہوئی ہوتی ہیں, تنگ ہوئی ہوتی ہیں, کولیسٹرول وغیرہ آپ نے مختلف چیزیں بتائی ہیں. تو اس میں یہ جو ہم لوگ ہمارے جو کھانے پینے کی روٹین ہے, جیسے ہم تیل والی چیزیں اور بہت زیادہ ہیوی چیزیں کھاتے ہیں, یہ کیا یہ تیل جو ہم لوگ کھاتے ہیں یہ وہاں جا کے جمتا ہے؟ جی بالکل, یہ مین جو کاز ہے اس کی جو وہ ہمارے کولیسٹرول اور اس کی ریلیٹڈ جو بھی ہم آئٹمس ہمارا فوڈ ریلیٹڈ ہیں, جو یعنی کہ آپ ہر چیز میں دیکھیں ہمارا ناشتوں سے شروع ہوتا ہے کام, اس میں ہر چیز میں گھی اور آئل یوز ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اکثر دیہاتوں میں اور چھوٹے علاقوں میں آپ دیکھیں ایسے ایسے گھی اور یہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں جن کا سر پاؤں نہیں ہوتا, لوکل لیول پہ وہ بن رہے ہیں مرغی کی وہ آنتڑیوں سے اور ان کے جو اوجڑیوں سے اور جو پوٹے ہم لوگ پھینکتے ہیں اس کے وہ لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے, اور کلو کلو کے پیکٹ دے کے. اور لوگ ظاہر ہے جن لوگوں نے کمانا ہے اسی بزنس کے اندر سے, تو انہوں نے ظاہر ہے ایک اچھی کوالٹی کا کیوں یوز کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ایون آپ آ رہے جو مٹھائی والی دکانیں ہیں وہ دیکھیں, جو بیکری کا سامان ہے جہاں پہ ہوتا ہے, ایون بازاروں میں آپ چلے جائیں جو پکوڑے تل رہے ہوتے ہیں یا چپس جگہ جگہ وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, بڑے شوق سے ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. وہ گھی ہوتا ہے, توئے تیل ہوتا ہے ناکارہ قسم کا, بلکہ وہ جو آپ غور سے دیکھیں تو کالا سیاہ ہوا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کو یعنی وہ ری سائیکل بیسیکلی ہو رہا ہوتا ہے وہ, اور وہی ہمارے لیے خطرناک اور آپ کے اندر جا کے اسی طرح جم جاتا ہے سارا. آپ کچن میں اگر نگاہ اٹھائیں دیکھیں ہماری خواتین جہاں پہ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں وہ دیوار پہ پیچھے دیکھیں آپ تو سارا وہ آئل اور گھی جمع ہوتا ہے. اسی طرح کا حال بالکل, یا ایگزاسٹ فین پہ اگر دیکھیں کالا سیاہ ہوا ہوتا ہے وہ, تو یہ اسی طرح ہمارے اندر بھی جا کے یہ کولیسٹرول اور یہ جم جاتا ہے, جس سے ہماری آرٹریز جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں. اور اس کو اگر تھوڑا سی ہم کوشش کریں کھانے پینے میں ہمارا بیلنس ڈائٹ رکھیں آپ, اور اس میں ان چیزوں کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے بعض اوقات بعض چیزوں میں لوگ کرتا ہے کہ آئل کے بعد, لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے. میں کہوں گا اول تو کوشش کریں کہ نہ کریں استعمال کوئی بھی آئل کی, لیکن ٹھیک ہے اگر بہت ہی کرنا ہے تو اس میں اچھی کوالٹی کا بہت ہی نامینل سا مطلب ایک آدھ چمچ کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آئل جن چیزوں سے بن رہا ہے یہ گڑبڑ ہے, اور دوسرا زیادہ استعمال کرنا وہ بھی خطرناک ہے. بالکل دونوں بالکل, وہ تو دیکھیں زیادہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے, ایون کم بھی کریں گے نقصان تو آپ کو کرے گا وہ. اچھا یعنی لیکن ذرا کم کریں, اچھا آئل بھی ہے تو دیکھیں جتنے بھی آئلز ہیں آپ اپنے سامنے یہاں ٹیبل پہ رکھیں, ان کو 5 قسم کے آئل جو بھی نام 1 2 3 4 5, ایون زیتون کا تیل بھی آپ کہہ رہے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں سرسوں کا تیل. جی بالکل, یہ کمپیریٹیولی بہتر ہے ان سے. ٹھیک ہے, کمپیریٹیولی بالکل بہتر ہے, لیکن پھر بھی ان کے اندر بھی فیٹس ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے بالکل. آئل ہے نا, مطلب جو بھی آئل ہوگا اس کے اندر ٹرائی گلیسرائڈ ہوگا اس کا, اور وہ ہمارے لیے خطرناک ہے. ایک یہ کہ اچھا آئل یوز کریں, اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ بالکل یوز نہ کریں, اگر کرنا بھی ہے تو وہی 2-3 قطرے جیسے نان سٹک فرائی پین یا برتن میں استعمال کریں چیزوں کو. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے, ہم چھوٹا سا وقفہ لینا ہم نے یہاں پروگرام میں. جی ناظرین آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن کی. ڈاکٹر صاحب چیف کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے کل دل کے امراض کے سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب ہر منگل کو پروگرام صحت زندگی میں تشریف لاتے ہیں اور دل کے امراض کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. آج ہم لوگ بات کریں ڈیٹاکسیفیکیشن تھیراپی اور نیچرل بائی پاس, 2 ایسے پروسیجرز جو لوگ بڑا آپریشن نہیں کروا سکتے یا نہیں کروانا چاہتے یا کوئی بھی وجہ ہوتی ہے, تو وہ یہ چھوٹے نان انویسو جس میں سرجری نہیں ہوتی یہ پروسیجرز کروا کے اپنی علامات میں بہت بہتری لا سکتے ہیں. آپ پروگرام میں چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر راجہ مہدی حسن ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب چیف کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی میں. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے دل کے امراض کے سلسلے میں ہر منگل کو. آج بھی اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب بات کریں ڈیٹاکسیفیکیشن تھیراپی اور نیچرل بائی پاس کے سلسلے میں. ڈیٹاکسیفیکیشن تھیراپی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے انیشلی ہمیں اس کی انٹروڈکشن بتا دی, اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب اور کیا ایڈ کرنا چاہیں گے ڈیٹاکسیفیکیشن تھیراپی؟ دیکھیں ڈیٹاکسیفیکیشن تھیراپی بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ 3 پلرز اس کے ہوتے ہیں. نمبر 1 از ڈیٹاکسیفیکیشن تھیراپی, جس کے اندر ہم انجیکشن لگا کے پیشنٹ کو اس کا کلین آؤٹ کیا جاتا ہے اور اس کی جو شریانے مطلب اس میں 30-40% کو. سیکنڈ پارٹ اس کا ہے کہ میڈیکیشن
جو اینٹی انجینل میڈیکیشن ہم یوز کرتے ہیں پیشنٹ کے انجینا کے لیے وہ بھی ساتھ سے چلتی ہیں. ساتھ جو اینٹی کولیسٹرول میڈیسن ہے وہ بھی ساتھ چلتی ہیں. اچھا. اینٹی جو ہائپرٹینسو میڈیکیشن ہے ساتھ, یا شوگر کی میڈیکیشن ہے, یا اینٹی پلیٹلیٹ جو ایسپرین ڈسپرین وغیرہ بھی ہم ساتھ دیتے ہیں, وہ بھی ساتھ چلنی پڑتی. کچھ مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے ہم اے سمٹومیٹک کریں, اس کے سمٹمز ختم کریں, اس کی تکلیف ختم کریں. اس میں بعض اوقات ہمیں اگر کوئی ہربل یا ہومیوپیتھک میڈیسن بھی یوز کرنی پڑے پیٹنٹ, وہ بھی ہم بیچ میں وہ یوز کرتے ہیں جو رجسٹرڈ ہے اور مطلب ٹیکنیکلی ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ جو فیز ہے وہ ہے ایجوکیشن آف دا پیشنٹ, یعنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن. ٹھیک ہے. اس میں پیشنٹ کو جو ہے نا, اس میں ہم واک پیشنٹ کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 40 منٹس اس میں واک اپنی کرنی ہے, خالی پیٹ واک کرنی ہے, اور اس میں کوئی مطلب 4 to 5 days ا ویک بھی کر لے تو دیٹ ول بی سفیشینٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح ساتھ کھانے پینے میں کوشش کرنی ہے کہ نو کولیسٹرول یوز, نو آئل یوز کرنا ہے آپ نے کھانے میں. کھانا اپنا اسی طرح کھائیں اپنا, اس میں کولیسٹرول والی جتنی بھی چیزیں ہیں کھانے پینے میں جو ہم شوقین ہوتے ہیں حلوہ پوڑی کا, جنک فوڈ کا, اور جو بازاری کھانے ہیں وہ اوائڈ کریں. اور آپ کی ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے اور بیلنسڈ ہونی چاہیے. اس میں آپ کے فروٹ ویجیٹیبل زیادہ ہوں, خوش چپاتی لے لیں. اس میں سارا دن اگر بھوک لگے تو اس میں آپ یہ چنے, لوبیا اور اس طرح کی یہ ابال کے گھر میں رکھ لیں, اس کے اوپر سیلڈ ڈال کے آپ سارا دن کھاتی رہیں اس میں. تو یہ آپ کا مطلب کولیسٹرول کے بغیر اور بغیر آئل کی آپ وہ چیزیں آپ کی چلیں گی سارا دن. ٹھیک ہے. اور جو یہ ساری چیزیں مطلب ساتھ بائی ساتھ دیکھیں نا, صرف اگر آپ کہیں کہ تھراپی ہونی ہے یا ایون اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف بھی آ جائیں, جو لوگ اینجیوپلاسٹی کراتے ہیں یا ایون بائی پاس بھی کراتے ہیں, جب تک وہ اپنا احتیاط نہیں کریں گے, اپنا خیال نہیں کریں گے, اپنے ڈائٹ صحیح اس کے مطابق نہیں کریں گے, نو آئل اور نو کولیسٹرول ڈائٹ کے مطابق نہیں چلیں گے, تو وہ دیکھیں اکثر وہ اسٹنٹ آپ کے دوبارہ بلاک ہو جاتے ہیں. اسی طرح لوگ بائی پاس بھی کرائے ہوئے ہیں, ان کے جو انہوں نے پیچز لگائے ہوتے ہیں اس میں بھی بلاکیج آ جاتی ہے. تو جب تک دیکھیں نا احتیاط نہیں کریں گے, مکمل اپنا لائف سٹائل موڈیفائی نہیں کریں گے, واک کریں, اپنا بیلنس ڈائٹ رکھیں, اور یہ کھانے پینے کی جو بازاری کھانے ہیں وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہو. اور آئل جو میں نے جس طرح بار بار ذکر کر رہا ہوں, آئل اور گھی کو آپ نے کوشش کرنے کی آپ کے کھانے میں نہ ہو. ساتھ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, اس کو بھی ویل کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ یہ مزید کمپلیکیشن. بیسیکلی پورا پیکیج ہے یہ پورا. جی بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑا یہ ایک قسم کی بہت بڑی میرے خیال سے ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ہارٹ ڈیزیزز کے فیلڈ میں کہ آپ لوگ جو ہیں لوگوں کو بڑے آپریشن یا بائی پاس یا اینجیوپلاسٹی وغیرہ سے بچا رہے ہیں کہ بھئی جس نے یہ نہیں کرنا یا وہ نہیں کروا سکتا تو وہ اس کی طرف آ جائے. کن پیشنٹس کو آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں اور کن کو کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ کا وہی بائی پاس ہوگا یا اینجیوپلاسٹی یا جو بھی بڑے آپریشنز جو ہیں یہ بڑے وہ ہوگا؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں جی سلیکشن آف دا پیشنٹ ہوتا ہے. مطلب ہر پیشنٹ کو ہم نہیں کہتے کہ اس کا یہ ہونا چاہیے. ینگ پیشنٹ ہے جس کی واقعی 100% ایک سنگل ویسل ڈیزیز ہے اور اس میں ایڈوائزبل بھی ہے, انڈیکیٹڈ بھی ہے, تو اس کو لازمی طور پہ اپنی وہ جس طرح ہم بینگ کارڈیالوجسٹ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں بھائی اس کی اینجیوپلاسٹی ہونی چاہیے یا اس کا بائی پاس ہونا چاہیے. ہاں ایسا پیشنٹ جو نہ کرے جی میں نے نہیں کرانا جی, اچھا کسی قیمت پہ میں نے نہیں کرانا, اچھا تو ان کو ہم آفر کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ٹریٹمنٹ ہو. ہاں ٹھیک صحیح. ٹھیک ہے. پھر ایسے پیشنٹ جن کی آلریڈی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہو یا بائی پاس ہوا ہو, وہ دوبارہ ان کو سمٹمز ہو رہے ہیں, انجائنا ان کو ہو رہا ہے دوبارہ, ٹھیک ہے, اور سانس پھول رہا ہے ان کو, پیلپیٹیشن ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے ایک بائی پاس کا پیشنٹ جس نے کرایا ہوا ہے یا اینجیوپلاسٹی کرا دوبارہ جائے گا تو اوبیسلی ڈاکٹر پھر دوبارہ کہے کہ دوبارہ اینجیوپلاسٹی کر کے دیکھتے ہیں, آپ کی اینجیوگرافی کر کے دیکھتے ہیں, پھر بلاکیج ہو سکتا ہے دوبارہ وہ کرنا پڑے. بالکل. لوگ فائنینشیل ایشوز بھی لوگوں کے ہوتے ہیں, ظاہر ہے دیکھیں جی ساری چیزیں لوگ پیشنٹ خود دیکھتے ہیں. ہم کسی کو زبردستی نہیں کہتے کہ آپ آؤ اور یہ کرواؤ, ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ یقین کریں آئے ہیں, مور دین 95% پیشنٹ ہمارے کمفرٹیبل ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں فرام آور ٹریٹمنٹ. بالکل سر. اور نہ صرف لوکل یہاں پہ بلکہ جتنے بھی فار فلنگ ایریا سے, ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے چکوال ہو گیا, جیلم سے, لاہور سے ایون میرے پاس کئی اور پیشنٹ آئے جن کو کئی دفعہ ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جن کو ریفیوز کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز نے. اچھا بھائی آپ کا اپنا بائی پاس ہو سکتا ہے, تو ان کے لیے بڑا زبردست بینیفیشیل ہے. بالکل. اور ایسے پیشنٹ جو کارڈیومائیپیتھی کی پیشنٹ ہوتے ہیں جو
बेचारे सिर्फ दवाइयों पे चल रहे होते हैं। ठीक है, नो डाउट दवाइयाँ तो फिर भी उनकी चल रही होती है, लेकिन वो तो उनके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि हमें सांस फूलता है, बार बार फूलता है, उनको भूखने लगती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन होती है, तो वो कम अज़ कम इतने एक सिम्टम्स उनके बेहतर हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी हो जाती तो एक बार वो सारा जो गंद जमा हुआ है वो है। flush जी out बिल्कुल, हो वो जाता है। फ्लैश आउट हो जाता है बिल्कुल। ज़बरदस्त। जी, बड़े अरसे से डॉक्टर साहब हम 2-3 नाम ही सुना करते थे कि जी बस या तो एंजियोप्लास्टी का ऑप्शन है या जो 2-4 चीज़ें थी, और ये अब जो है एक जी बहुत बिल्कुल, बड़ी इसको चीज़ आ आप गई। गूगल करें आप और इवन आप यूट्यूब पे देखें, बेतहाशा मटेरियल अच्छा, पड़ा हुआ है। ज़बरदस्त। बात ये है ना कि सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, सिलेक्शन बिल्कुल। आपने खुद करनी है बिल्कुल ऐसे। कि आपके लिए कौन सी बेहतर है, कौन ठीक है। सी आप उस पर बिल्कुल जाना सही। चाहते हैं। बिल्कुल जो लोग आते हैं हमारे पास उनका हम बेहतरीन मतलब उनको अकॉर्डिंगली गाइड भी करते हैं, समझाते भी हैं उसको। एक चीज़ देखना जो मौजूद है, हमने कोई अपने बात से तो कर नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही, जी। इंडिया के अंदर बेतहाशा मतलब वहाँ पे अच्छा। कोई तकरीबन एक डॉक्टर साहब हैं, तो उन्होंने कोई मेरा ख्याल है मोर देन 120 सेंटर्स बने हैं उनके, बल्कि वो तो डिस्करेज करते हैं कि बड़ा ऑपरेशन करवाया जाए। उससे अवॉइड करवाते हैं अच्छा, एंजियोप्लास्टी से, और सही। मुंह पे कहते हैं वो तो अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हमारी आई हैं, हमारी जो इसके हमारी हार्ट कार्डियोलॉजी की, एसोसिएशंस की, कार्डियोलॉजी जी। की, उनकी उन्होंने ये कह दिया है कि एंजियोप्लास्टी जितने भी पेशेंट हार्ट अटैक के बाद होते हैं उसमें उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा जी उस वक्त सिर्फ इंडिकेटेड है कि अगर आपको एंजाइना के दौरान आपके रूटीन में आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, आप अपना कराते हैं, आप की ब्लॉकेज नज़र आ गई, ठीक है। और उस दौरान अगर कोई एंजियोप्लास्टी कराना चाहे तो उनके हार्ट की कोई सेव होता है। हार्ट डैमेज, एक हार्ट अटैक हो गया किसी को तो उसका ज़ाहिर है अगर इंटीरियर वाला एम आई हुआ है तो उसका ऑलमोस्ट इजेक्शन फ्रैक्शन 35-40 तक रह जाता है। ओह, कम वो हो जाता बाकी है। हिस्सा सारा डैमेज हो जाता है, वो स्कार बन जाता है पूरा, तो उसको तो रिवेस्कुलाइज कर ही नहीं कर ही नहीं सकते तो उसका उस एंजियोप्लास्टी का भी फायदा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जो है ना कि उनके लिए जो है ये बहुत अच्छा recommended है, ऑप्शन मतलब है। उसमें सही। उसमें भला- थोड़ा सा मज़ीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने में प्रोग्राम में बहुत ही मुफीद और बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू डॉक्टर साहब कर रहे हैं। डॉक्टर राजा मेहदी हसन हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि जनाब हर कोई आ सकता है, जिसको भी दिल का किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है वो आए, कार्डियोलॉजिस्ट डिस्कस करें, और ख़ास तौर पर वो कार्डियोलॉजिस्ट जो ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं उनसे डिस्कस करें। और अगर ये प्रोसीजर आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या आप और ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, तो एक बड़ा सेफ़ प्रोसीजर डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे हैं कि नॉन इन्वेसिव है, कोई इसमें सर्जरी नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपको 1 महीना जो है वो बेड रेस्ट करना हो सारा कुछ, तो ये इस ऑप्शन को डिटॉक्सिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ छोटा सा प्रोग्राम है, हम वक्फा लेंगे और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर राजा मेहदी हसन हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रावलपिंडी में डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है। हर मंगल को दिल के अमराज के सिलसिले में डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू होती है। आज बड़े ही अहम और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, और एक बड़ा एक होपफुल टॉपिक है कि जनाब जो लोग एंजियोप्लास्टी नहीं करवाना चाहते, नहीं करवा सकते, या जिन पेशेंट्स में अलाउ ही नहीं है, नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं किया जा सकता, उन पेशेंट्स में कुछ ऐसे प्रोसीजर्स डॉक्टर साहब कर रहे हैं पाकिस्तान में जिनके ज़रिए आपकी अलामतें जो हैं उनको बेहतर किया जा सकता है, आपकी जो है लाइफ स्पैन को ज़्यादा किया जा सकता है, आपको मेजर हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। अगर आपकी छोटी मोटी अलामतें हैं, आपको सांस चढ़ जाता है, दर्द शर्द होता है, ये एंजाइना पेन जो है ये वगैरह होता है, इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है। और कोई भी पेशेंट डॉक्टर साहब की तरफ जा सकते हैं और उनसे डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकते हैं कि जनाब क्या ये मेरे लिए मुफीद है या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी बताइएगा कि आजकल तो हम 4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, या जो है कभी कभार चेस्ट में पेन भी हमें देखने को मिलता है। तो क्या इस तरह के लोग भी, क्योंकि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे सारे, ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा कि जी हम 10 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें सांस चढ़ जाता है, उम्र कितनी है जी, 27 साल, 30 साल या 35 साल, तो इस एज में अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स कि कोई गड़बड़ चल रही है। बिल्कुल जी, जिस तरह देखें मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो हमारी ब्लॉकेजेस है ना वो 20 साल की उम्र से बनना शुरू हो जाती है।
جو ہماری خوراک ہے، ایک کولیسٹرول کی جو لیئر ہے نا جس کو ہم ایتھیروما کہتے ہیں، ایتھیروسکلیروسس یا فائبری سٹریکس ہوتی ہیں ایک لیئر 20 سال کی عمر سے، تو اس میں آپ ایڈ آن کرتے جائیں ایون 30 سال تک دیکھیں آپ کافی حد تک اس میں کوئی 20-30% تک بن چکی ہوتی ہے جو وقت گزرتا ہے۔ اب ظاہر ہے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمٹمز نہیں ہوتے لیکن بلاکیج 50-60% تک لازمی ہوتی ہے۔ اچھا، سمٹمز اس وقت آتے ہیں جب آپ کی یہ بلاکیجز مور دین 75-80%، یعنی 70%-80% تک لوگ بلاکیج کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ 40 ایئرز کے اوپر اگر کسی کا کوئی رسک فیکٹر ہے تو ہر بندے کو کم از کم اپنی سی ٹی اینجیوگرام کرانا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی بیماری کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک واحد ٹیسٹ ہے جس کے اوپر آپ کو آپ کی کلیئرٹی ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا آپ کی جو 3 بڑی شریانیں ہیں ان میں کتنی بلاکیج آتی ہے۔ اور نارملی اگر کسی کو کوئی وہ نہیں ہے، رسک فیکٹر نہیں ہے، کوئی شوگر نہیں ہے، فیملی میں نہیں ہے، تو وہ بے شک 50 کے قریب 50 کے بعد لازمی کرانی چاہیے تاکہ آپ کو اپنے ہارٹ کے متعلق پتہ لگے، کیونکہ دیکھیں سڈن ڈیتھ جو ہوتی ہے نا وہ اسی طرح ہوتی ہے، کہتے نہیں جی سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں بندہ۔ بالکل، کئی دفعہ بیٹھے ہاسپٹل میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، کلینک میں لوگ ڈاکٹرز کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے لوگوں کو ایک دم اٹیک ہوا، پتہ چلا جی وہ تو کیوں نہ آپ کو ایک ایسا ٹیسٹ جب موجود ہے ہمارا، آپ کی ایک بیماری پتہ چل سکتی ہے بالکل، تو کیوں نہ آپ کو پتہ لگنا چاہیے۔ تو اپنا لازمی طور پہ میں بلکہ کہوں گا ہر بندے کو کہ اپنا سی ٹی اینجیوگرافی، اور ایزیلی اویلیبل ہے، کوئی اتنا زیادہ وہ بھی نہیں ہے، مہنگا بھی نہیں ہے، اور پرائیویٹ بھی اویلیبل ہے، گورنمنٹ کے جتنے بھی ہمارے اسپتال ہے، ایون جو AFIC ہے، RIC بنا ہوا ہے ہمارے پاس یہاں پنڈی میں، لاہور میں بھی اس طرح، مطلب ایزیلی اویلیبل ہے، اپروچیبل ہے، اور ہر بندہ کروا سکتا ہے اور کروانا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا گورنمنٹ لیول پہ، بلکہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے اندر جو میڈیکل ہمارا چیک اپ ہوتا ہے اس کے اندر کمپلسری ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو ہمارے کھانے پینے کے آتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سانس چڑھ جاتا ہے جہاں، وہ کیوں نہ سانس چڑھے جب بندے کو عادت نہیں ہے کھانے چلنے پھرنے کی، ورزش نہیں کرتے اور اتنی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ایک نارمل بندہ ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی چلتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے اس کو، کیونکہ اس کی وہ پریکٹس نہیں ہے چلنے کی، اس کو عادت نہیں ہے، اس کو وہ اسٹیمنا نہیں ہے اس کا، بالکل نارملی بھی لوگوں کو سانس چڑھ جاتا ہے۔ اور پھر تیل والی غذائیں بھی، پھر وہ ساری چیزیں دیکھ لیں، پھر انڈر لائن کئی دفعہ ڈیزیز بھی چل رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں پتہ ہی نہیں آپ کو، خدا نہ خواستہ کوئی دیکھا نا جو اس طرح کوئی DCM کے جو ڈائلیٹڈ کارڈیومائیوپیتھی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے بلڈ پریشر لوگوں کے، اس کی وجہ سے بھی سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے بندے کا، یا کئی دفعہ کوئی اندر دل کے ویل کا مسئلہ ہو، کوئی وال بہت زیادہ تنگ ہو یا لیک ہو، تو اس کی وجہ سے، مطلب یہ ساری وہ بڑی بڑی وجوہات ہیں جو چیک کرانے بھی پتہ چل سکتی ہیں آپ کو۔ جب تک پراپر چیک اپ نہیں کروائیں گے، ہمارے ملک میں تو وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے نا، بالکل، جب تو تک گاڑی اپنے طور پہ بھی لوگ نہیں کراتے جان بوجھ کے بھی، وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر وہم پا دے گا، جی بالکل، کہ ڈاکٹر مطلب بھائی ڈاکٹر کوئی آپ کا دشمن تو نہیں ہے نا، آپ کے بھلے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، اگر ایک چیز آپ کو ٹائملی پتہ چل جائے گی تو آپ اس برے وقت سے بچ جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے اس کا بلڈ پریشر اچانک پتہ چلتا ہے 200/120 ہے، تو ڈاکٹر نے کوئی اچھی میڈیسن آپ کو لکھ کے دینی ہے، آپ کو لائف سٹائل کے متعلق بتانا ہے بھائی اپنا اس طرح کرو، یہ خدا نہ خواستہ یہ اس کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اسٹروک ہو سکتا ہے، ہارٹ اور بھی کچھ نہ کچھ جو آئی کمپلیکیشنز وہ ہو سکتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی، تو ٹائملی جو کام کر لیا جائے تو میں کہتا ہوں دیٹ از بلیسنگ۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور ٹائملی، کیونکہ ٹائملی آپ لوگ پھر بڑے آسانی سے ٹریٹ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ نارمل، بالکل جو آپ نے صحیح کہا کہ اگر ایک نارمل بندہ جس کے اندر کوئی رسک فیکٹر موجود ہے تو وہ بندہ بھی اگر ڈی ٹاکسیفیکیشن اپنا کروا لے تو اس کے لیے بلیسنگ ہوگی۔ اچھا، بالکل، وہ تو سمجھ لیں کہ ایک آپ کی نئی زندگی مل گئی، فلش آؤٹ ہو جائے گی ساری اس کے اندر سے ساری چیزیں، تو ایک آپ ریفریش، جس طرح دیکھیں انسان بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک گاڑی کی طرح ہی ہوتا ہے ہماری جو صحت، جس طرح گاڑی آپ کی چل رہی ہوتی ہے، نئی گاڑی چل رہی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ مکینک کے پاس جاتے ہیں، آپ 2-3 مہینے بعد ٹیوننگ کرواتے ہیں، اس کی چیک اپ کرواتے ہیں، کو پلگ صاف کروا لیا، تیل چینج کر لیا لازمی طور پہ۔ اسی طرح عام لوگ بھی سارا دن تگ و دو میں ہوتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک، نہ اپنا خیال ہے، نہ کسی وہ فیملی کا خیال ہے، نہ سوشل لائف ہے آپ کی، تو چل سو چل، تو کم از کم کچھ ٹائم آپ کو اپنے لیے تو نکالنا چاہیے۔ اور دل تو ایسا ہے کہ 24 گھنٹے چل رہا ہے، بالکل آپ کی 24 گھنٹے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس دل کی حفاظت کے لیے آپ کا یہ چیک اپ بہت ضروری ہے آپ کو۔
جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے اور بیس لائن اپنے ضروری ٹیسٹ ہیں، کوئی اتنے مہنگے بھی نہیں، ہر بندہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرا لے، شوگر چیک کرا لے، کولیسٹرول چیک کرا لے، اور موٹاپے کا BMI ٹیسٹ، بس یہ 3-4 کرا لو، آپ کو یعنی پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں فالو کر رہے ہیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو آپ نے بتا دیا کہ تیل وغیرہ کھانے والے تو اس طرح جو تمباکو نوشی کرنے والے ہیں ان کا بھی کوئی فلشنگ کا سسٹم ہے؟ بالکل جی، یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے بیسیکلی رسک فیکٹرز ہیں ہمارے، جس میں ٹوبیکو شامل ہے. ٹوبیکو میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سگریٹ بھی ہے، نسوار بھی ہے، پان بھی ہے، بیڑی بھی ہے، سگار بھی ہے، جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری تمباکو والی چیزیں. تو اوبویسلی جو آپ کا ایتھیروما ایک بن گیا ہے، جو فیٹی سٹیک بن گیا ہے، اس کے اوپر جا کے یہ بھی ایک اپنا رول ادا کرتا ہے. جو نکوٹین ہوتی ہے وہ بھی سارا الٹیمیٹ سارا بلڈ میں ہی چلی جاتی ہے نا. آپ کا بلڈ پریشر کا جو ایشو ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا بلڈ کے اوپر ہی اثر ہوتا ہے، وہ جو کنسنٹرک بن جاتا ہے، اس میں سٹفنس آ جاتی ہے. اسی طرح شوگر جو پیشنٹ ہے ان کے بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، ان کی بھی شریانیں جلدی تنگ ہو جاتی ہیں. اوبیسٹی والے دیکھ لیں، یعنی سارے جتنے بھی رسک فیکٹرز ہیں الٹیمیٹلی یہ سارا آپ کا وہ اسی ایتھیروسکلیروسس کو بلٹ اپ کرتے ہیں اور اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے، چھوٹا سا وقفہ لینے پروگرام ہے. جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن کی. ڈاکٹر صاحب چیف کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ٹائم ہمارا بالکل پروگرام کا ختم ہو چکا ہے، ہم لوگ ختم کریں گے پروگرام. تھینک یو ویری مچ. ہم نے جو سیکنڈ تھا ہمارا جو نیچرل بائی پاس تھا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن بڑے اچھے طریقے سے آپ نے تفصیلی طور پہ جو ہے ڈیٹاکسیفیکیشن تھیراپی کے بارے میں بتا دیا، جو کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ نے بتا دیا کون کون کروا سکتا ہے، کس کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. جی ناظرین، آپ لوگوں نے گفتگو سنی ڈاکٹر راجہ مہدی حسن کی. ڈاکٹر صاحب چیف کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آج دل کے سلسلے میں ڈیٹاکسیفیکیشن تھیراپی کے بارے میں بات کی. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، مفید ثابت ہوا ہوگا آپ لوگوں کے لیے. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر راجہ مہدی حسن کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.